बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 अक्टूबर जुमेरात का दिन है, पहला वीलॉग है। खबरों का खुलासा और बड़ी अहम आपसे बातचीत भी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया। 63A का नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर हुई। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की। उमर बंदियाल का फ़ैसला कल अदम किया। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला। मौलाना की हमायत के बगैर अब क्या आइनी तरमीम होंगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र या किसी और ने खान की पीठ में छुरा घोंपा। बाइकॉट, अदालती मामलत, असल सूरत हाल क्या हुई। ये वीलॉग बड़ा अहम होगा और इसमें कुछ और भी बड़ी अहम बातें। अब इमरान खान का भी गैंग ऑफ 3 के मुकाबले में T20 का मुकाबला और जो कैंगरू कोर्ट्स है इनका बाइकॉट है। सड़कों पर अब मामला कैसे चलेगा। इदारे के ताकतवर लोग काजी की एक्सटेंशन के मुखालिफ क्यों हैं। नए DGISI को टारगेट क्या मिला। कुछ संगीन इल्ज़ामात नून लीग ने भी लगा दिए। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में, क्योंकि उनके इलेक्शन 22 अक्टूबर को सर पर आ गए सुप्रीम कोर्ट के। और खान की जडेला पेशी का भी मामला था और इसके अलावा कुछ और अहम मामला है। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की आवाम से ये जो फ़ैसला आया काजी का, उसमें मुझे कुछ नाउमीदी नज़र आ रही है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। मुझे मैसेजेस आए, कुछ परेशानी नज़र आई कि पता नहीं कितनी बड़ी क़यामत आ गई। देखिए, आप क्यों भूल जाते हैं, आपने इसी काजी ने बल्ले का निशान आपसे छीना, आपने उसे नाकाम नहीं किया। क्या इसी काजी ने जो रिटर्निंग अफसरान लगाए थे उसे ब्यूरोक्रेसी से, आपने उन्हें नाकाम नहीं किया। इसने तहरीक इंसाफ को कालअदम किया, आपने पार्लिमानी जमात नहीं बनाई। आप क्यों भूल जाते हैं 200 केस हैं खान पे। 9 मई का केस आज तक साबित हुआ मिलिट्री ट्रायल कर सके, आप क्यों भूल जाते हैं। देखिए, ख़तरनाक मामलात होने के बावजूद यहाँ तक आज भी ये खान की मिन्नत तरला करने पर मजबूर हैं। वजह क्या है। आज भी जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये आग और खून का दरिया पार करके हैं। जो कहते थे मंडियाँ लग जाएंगी, सारे आज़ाद उधर आ जाए, कितने लोग टूटे। आप मुझे बताएं, 2 साल में ताकत तो इन्हीं के पास है। एक बंदा टूटा है इनका टोटल, वो पहले से अंदर से मिला हुआ था। तो स्ट्रेटजी तरीके इंसाफ के पास भी है और अवाम के पास भी है। दुनिया के देखें किसी भी मुल्क में ये जो लोटे होंगे, इनका सोशल बाइकआउट होगा, ये कहीं रहने के काबिल नहीं होंगे। पाकिस्तान तो छोड़ दें, ये नूर आलम खान, ये सब लोग, ये अगर कोई बदलेगा कुछ 63A के बाद, तो वो फिर जनाजों और शादियों पर जाने के काबिल नहीं। उनके बच्चे, ख़ानदान सब परेशान ही सारी ज़िंदगी रही। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेजेस उनके पड़े हैं, जो लोटे हुए उनके ख़ानदान के लोग क्या कहते हैं। तो नाउमीद ना हो, तहरीक इंसाफ के पास हिकमत अमली मौजूद है। खान अभी मैदान में है। देखिए, मैं आप सब लोगों को बार बार कहता हूँ, आप नाउमीद उस दिन, और मैं भी हो जाऊँगा उस दिन, और उस दिन मायूस बल्कि हो जाऊँगा कि जिस दिन मैंने देखा खान ने अडयाला जेल से लंदन की फ़्लाइट पकड़ ली, बस उस दिन ख़त्म। नवाज शरीफ जिस तरह आज फैसले कर रहा है, इमरान खान भी हथियार डाल दे, खान सुलह कर ले, खान डील कर ले इनके साथ, सरेंडर कर दे, आप सब लोग भी चुप करके साइड पर हो जाए, कोई और काम काज ढूंढ लीजिएगा। पाकिस्तान के इन हालात बदलने में जो एक जद्दोजहद लगी, एक जद्दोजहद है, एक तहरीक है, उसमें कभी ऊंचाई, कभी नीचाई, कभी बहाव पानी का। या तो फिर आप पानी के बहाव के साथ चलें, या फिर जब तक सांस में सांस है पुरअमन अंदाज में अपनी जद्दोजहद जारी करें। ये अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी हुई है, किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। कम से कम ये तो कहे ना कि हमने अपने हिस्से का काम किया, तो तगड़े हो जाएं। ये चीज़ ज़हन से निकालें। ये 63A से कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आई, गेम आपके हाथ में अभी भी। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो बात करते हैं, देखिए, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट की अदालत से निकल के आपके हाथ में आ गया, आपकी अदालत में। वैसे तो तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात किए हुए हैं। अभी तो जो अवाम जिस तरह एहतजाज में 4 अक्टूबर से डीचे चौक पहुँचना शुरू करेगी, ये मामला अब हकीकी मानो डू एंड डाई वाली सिचुएशन बनेगा। और मैं आपको हकीकी मानो में बताऊँ, ये फ़ैसला काजी साहब का बड़ा ही बेहतरीन मुझे लगा, क्योंकि जो लोग खामोश हैं वो भी अब जागेंगे। ऐसा ही फैसला बांग्लादेश में आया था कोटा सिस्टम पे, तभी उन्हें जाग आई कि यार ये तो हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का था और फिर 45 मिनट में शेख हसीना भागी थी। तो ये अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से निकल कर मामला अवाम की अदालत में आ गया और अवाम की अदालत अब खुद फैसला करेगी। 4 को करे, 5 को करे, 6 को करे, जब उनका दिल करे। डी चौक में करे, मीनारे पाकिस्तान में करे, उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में जो सिलसिला शुरू हो। अब काजी साहब ने तो मेरे ख्याल में गैबी अंदाज में तहरीक इंसाफ की मदद कर दी है, जिसने नहीं निकलना था। देखें, बहुत सारे लोग मुफाहमत का शिकार थे, वो वकला, वो डरे हुए थे। अब वो सारे इखलाकी दबाव में, अब वो सोचेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 22 अक्टूबर को कैसे जीतेंगे, काजी को 25 अक्टूबर को रुखसत कैसे करना है। तो इन्होंने तो अवाम के ज़ख्मों पर न सिर्फ नमक छिड़का बल्कि उस पर पेट्रोल भी डाल दिया है। तो ये जब आप फड़केंगे तो फिर उसकी तड़प नज़र आएगी। तखरीब में तामीर इसे कहते हैं। काजी साहब इस मामले को अगर लटका देते, 4-5 दिन और गुजर जाते, तहरीक इंसाफ के लोग थोड़े ठंडे पड़ते, 4 तरीका इनका जो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा ना चलता, मुफाहमत पसंदी, मसलियत पसंदी, बहुत सारी चीज़ों में जो खामोश के साइड पे होते, अब वो सब के सब इसमें आएंगे। उन्हें अंदाज़ा है क्या होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ खान का नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मामला है। अब जो इमरान खान के साथ खड़ा नहीं था उसे भी खड़ा होना पड़ेगा।
قاضی کی یہ جو واردات آئینی ترامیم کا ہے یہ اتنی جلدی آسانی سے نہیں ہوگا. ڈو اینڈ ڈائی کا دیکھیں خان نے جو اعلان کیا ڈی چوک میں, اب خیبر پختونخوا کے لیے واقعی دما دم مست قلندر کرنا پڑے گا. جو آپ کو لیڈ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, فرنٹ پہ آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے حکومت کوشش بھی کرے گی روکنے کی بالکل. اب یہ جو 2 سال 5 مہینے سے غدر مچی ہے جس میں سب لوگ تنگ آ چکے ہیں, اپنے اختتام کی طرف جائے گی, فائنل راؤنڈ کی طرف جائے گی, اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا, اور وہ انشاءاللہ عوام کی امنگوں کے عین مطابق ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں اتنی جلدی یہ نہ بھولیں, ابھی 13 جج بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی وہ سارے فوت تو نہیں ہوئے خدا نخواستہ, وہ اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اب جہاں تک میری معلومات ہے ججز کے اندر بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. ابھی منصور علی شاہ صاحب کے پاس دیکھیں آپشن تو موجود ہیں, وہ فل کورٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں, اس فیصلے کو کالعدم کرنے قاضی کے لیے عدم اعتماد بھی کر سکتے ہیں, استعفے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, جیسے 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ہوا. تو یہ تو ٹیکنیکل محاذ پر معاملات ہوں نا. اب منصور علی شاہ صاحب یہ بھی کر سکتے گمنام زندگی عمر بندیال کی طرح گزار کے نکل جائے, لیکن اس کے ساتھ اکثریت نہیں تھی, یہ بہت بڑا فرق ہے. اب عوام کی جو عدالت لگے گی, اور لیکن میں قاضی کے کردار پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں, یزید کے دور میں قاضی شرعی تھا, ایسا ہی بالکل ایسا ہی تھا, بڑا مفسر بھی تھا, ماہر انصاف بھی تھا, عالم بھی تھا, اور قاضی بھی تھا اوپر سے, اخلاقی خصوصیات کے لحاظ سے لیکن مصلحت پسند بھی تھا, لالچی بھی تھا, خود غرض بھی تھا, حقیر اور بغیرت بھی تھا. اپنے منصب کی وجہ سے اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے قتل کا فتویٰ بھی دیا تھا, صرف ملازمت کے لیے. تو یہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے قاضی شرعی والا کام ہے, لیکن قاضی شرعی کی قبر پر لوگ کھڑے ہو کے منہ سے نقوی کرتے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں قاضی کے ساتھ, یہ دیکھیں ان کے ساتھ پھر یہی حال ہوتا ہے. یہ جو 5 ججز انہوں نے جو فلور کراسنگ کی اجازت دی کہ جی تحریک انصاف کے جو امیدوار انہیں آزاد کر دیں, یہی واردات ہے نا کہ اب ان پر قدغن نہیں ہے. لیکن آگے اس میں بھی آئینی ترامیم میں آپ کو بتاتا ہوں, خبر بڑی اہم. اب یہاں پہ دیکھیں انہیں مولانا فضل الرحمان کی جو حمایت تھی وہ سے تنگ آ گئے تھے منتیں کر کے. اب انہیں کہا آئینی ترامیم کروانی ہے. قاضی اپنے ریمارکس میں تو بتا رہا تھا, جو میں آپ کو روزانہ کی بنیادوں پہ اپڈیٹس دیتا ہوں, کہ یہ فیصلہ 7 اکتوبر سے پہلے ہوگا. 3 اکتوبر کو اس نے, آج 4 دن پہلے قاضی نے فیصلہ کر دیا. اب یہ روزانہ کی سماعت پر کرنے والا پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر پرو میکس والا معاملہ, کینگرو کورٹ آف پاکستان, جو آرٹیکل 63 کی انہوں نے تشریح اے کی ختم کی, ہارس ٹریڈنگ کا ایک راستہ کھولا, اور یہ ترمیم جو اس کے بعد آئے گی یعنی عدالت کا قیام کریں گے, قاضی کی مدت میں کوشش کریں گے ملازمت کی. اس میں آج بیرسٹر علی ظفر کا کردار, کل میں نے ٹویٹ بھی کی, طریقے صاحب کو مشورہ بھی کیا, انہیں ہٹا دیں فی الفور. علی ظفر صاحب کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی, ان کے پاس دیکھیں آگے چل کے ان کی تفصیل بھی بتاتا ہوں. لیکن عمران خان نے عدالت کا بائیکاٹ کرنے کا, یہ عدالت کے معاون بن گئے. اب دلائل دیتے رہے اس پہ, خان کے وکیل کے طور پر 63 ڈے کی تشریح ختم کروانے کی یہ بات کر رہے تھے, لیکن تھوڑی دیر بعد سپریم کورٹ کے معاون بن کر ان کے دلائل بھی تھے. اب میرے خیال میں یہ وشواس گھاٹ ہوا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. قاضی فائز اور کینگرو کورٹ اور ان کے ساتھ جو 5 لوگ ہیں, ان کے جو سہولت کار ہیں, فیصلہ انہوں نے بلا شبہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ جو مرضی وکیل ہوتا. انہوں نے اس کا کل پیغام بھی باقاعدہ طور پر نون لیگ کے صحافی مزمل سہروردی سے نیا 2 ٹی وی پر بھجوا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی نئے ڈی جی ایس آئی جنرل عاصم ملک آئے ہیں, اس کے خلاف سے نون لیگ کے صحافی خبر دے رہا تھا کہ آئینی ترامیم ہم نے لازمی کروانی ہے, تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے. اب یہ ڈی جی ایس آئی جو نئے آئے ہیں, 3 دن ہوئے آئے ہوئے, قانونی مہارت ان کی ہے, ملٹری ٹرائل ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ساری ہیں, 3 سال کے ماہر ہیں. اور نون لیگ کے صحافیوں نے یہ باقاعدہ خبر دی کہ قانونی محاذ پر ہم یہ سارا معاملہ کریں گے, انہیں لگانے کا مقصد بھی تھے. اور یہ جو فیصلہ 63A کا آیا, اس میں ہم تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد کریں گے, اور سب سے بڑھ کر پھر نواز شریف بیرون ملک جائے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب پھنسے میں, یاد رکھیں ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے. قاضی صاحب کو مجبور کیا جائے اسی لیے کہ جلد از جلد فیصلہ دیں, ورنہ یہ 2-3 دن اور کیس چلتا. 2-2.5 سال جو کیس نہیں لگا, اس کا ٹائم بعد 30 دنوں میں ہو چکا ہے نظر ثانی کی, اس کا روزانہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا, کیونکہ نواز شریف کو نظر آ رہا ملک کے حالات اب بگڑے. انہیں کسی کو خدا کی قسم نہیں پتا کیا ہوگا کل 4-5-6 کو کیا ہوگا, کسی کو نہیں پتا. اب وہ سیاسی طور پر زندہ لاشیں اس وقت قاضی پر اسی لیے دباؤ ڈال رہی ہیں کہ معاملہ جلدی حل کریں. اور جس طرح قاضی نے پہلے آل شریف خاندان کی خدمت کی, ایک غلام کی طرح, حدیبیہ کیسز ہو, چاہے نواز شریف کی نائلی ہو, اس کے کیسز ہوں, تحریک انصاف کے کیسز ہوں, بلے کا کیس ہو, عمر بندیال کے الیکشن کا فیصلہ اس وقت تک دیکھیں نہیں الیکشن کروایا کہ جب تک قاضی نہیں آیا. اور یہ خود کہہ چکا تھا باجوہ بھی. آج 5-0 سے جو فیصلہ ہے, تو قاضی کے ساتھ جو نعیم اختر افغان, میاں مظہر عالم, عالم مندو خیل اور جسٹس امین الدین بھائی, یہ تو قاضی سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ فتوے دینے والے وہ جو مولوی تھے, 21,000 مولویوں نے امام حسین کے خلاف فتوی, یہ وہ مولوی ہیں ان کے بیچ کے. اب یہ 2/3 اکثریت لینے کے لیے, قومی اسمبلی کو مینیج کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں اصل دکھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فضل الرحمان صاحب کا تھا, لیکن فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور اب تحریک انصاف کے کام آئے گی, یہ بھی یاد رکھیں. مدت ملازمت میں ابھی بھی قاضی کے بہت بڑی رکاوٹیں ہیں, کیونکہ یحییٰ آفریدی کا نام بھی سامنے آیا, جسٹس یحییٰ آفریدی کا, اداروں کی طرف سے خود, کیونکہ قاضی کا کام انہیں لگتا ہے کہ ٹیشو کے طور پر استعمال ہوگا, پھینک دو اس کو,
گٹر میں، جو خود کہتے ہیں ہم گٹر میں رہتے ہیں. اور منصور علی شاہ کو کہتے ہیں جی سپریم کورٹ میں اگر لائیں بھی تو اختیارات کم کر کے لائیں تاکہ وہ الیکشن سے متعلق، آئین سے متعلق، عمران خان کے کیسز سے متعلق، پارلیمنٹ سے متعلق کیسز نہ سنیں، یہ زمین جائیداد، طلاق، اس طرح کے کیسز سنیں. یہ بلاول نے کل کہا کہ ہم نے جوڈیشل کونسل میں آئینی ترمیم بھیجی ججز کو، منصور علی شاہ نے فوراً مخصوص چیزوں کا فیصلہ کر دیا. اب یہ چاہتے ہیں نہ فیصلہ کریں، پھر وضاحت دے کے پھر تفصیلی فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ ان آئینی ترامیم کے حق میں نہیں تھے. قاضی کو اس لیے لانا پڑا، بینچ فل فور توڑنا پڑا، منیب اختر کو نکالنا پڑا، خط کے جواب میں خط لکھنا پڑا، پریکٹس پروسیجر ایکٹ صبح وفاقی کابینہ کو لگایا، دوپہر کو سیاہی بھی خشک نہیں ہو، قاضی نے جسٹس معین الدین کو اس پریکٹس پروسیجر میں ڈال کے بینچ بنانے کا فیصلہ بھی رکھا تاکہ اپنا پریشر رکھے، اپنا دباؤ رکھے. اب قاضی صاحب جو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے دوبارہ گنتی میں 3 نشستیں تحریک انصاف کی اسی طرح چھین کے اب فلور کراسنگ پر عائد پابندی ہٹا کے یہ واردات کرنا چاہیے. کیا آئینی ترمیم؟ اب سوال یہ آئینی ترمیم کروا لیں گے. اب یہاں تحریک انصاف کی اور عوام کا ٹیسٹ شروع ہوگا. اس احتجاج کی جو گونج ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اس میں جو شدت ہوگی، اس میں جو اضافہ ہوگا قاضی کے فیصلے کے بعد. اب حکومت کی طرف سے بڑی بڑی وارداتیں چلتی رہیں گی، ضرور چلیں گی. جب سے انہیں پتہ چلا 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے وہ جلاؤ گراؤ کے کیسز تھے، اس میں شیخ امتیاز لاہور کے، اس کی ضمانت مسترد ہوئی، حافظ فرد کی ہوئی، جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا. پھر اعجاز چودھری کی ضمانت بھی 9 مئی میں انہوں نے مسترد کی. اب انہیں پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جناح ہاؤس کا مقدمہ تھا، اس میں یہی سب سے بڑی واردات کر سکتے تھے کیونکہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے حماد اظہر کی گرفتاری سے بھی. اور کل بھی فیصلہ آباد میں دیکھیں پاگلوں کی طرح پٹے کھلے ہوئے تھے، وہ چھاپے مار رہے تھے. اور اسی وجہ یہ ضمانتیں مسترد کی کہ 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ جو تحریک انصاف کا جلسہ ہے، 4 کو خان نے جو پلان بنایا، 4 کو اگر 2 دن بھی لگ جائیں ڈی چوک پہنچنے میں تو 5 کو لاہور میں، اسی لیے کہ 2 دن میں پاکستان کی عوام چلتی رہے گی. پاکستان کی عوام دیکھیں ڈی چوک کا جو احتجاج ہے اس میں گنڈا پور کی آمد اتنی اہم ہے. اس پہ وہ ابھی بہت ساری خبریں ہیں، وہ میں ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں کیونکہ اس پہ کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہوں. گنڈا پور کے آنے کے بعد، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم ہر صورت میں پہنچیں گے چاہے 2 دن لگ جائیں. اب ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں اس وقت. حقیقت میں اڈیالہ جیل سمیت وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، وہ پریشان ہے کہ اب کریں کیا، کیونکہ معاملہ اب بہت آگے جا چکا ہے. اب دونوں فریقوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور درمیانی راستے کے لیے جہاں تک میرے پاس خبریں ہیں کہ ملیشین پرائم منسٹر سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن فی الحال وہ اس کی انہوں نے کوئی ایسے تردید یا تائید نہیں کی. وہ اس معاملے تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، درمیان میں کوئی گارنٹی دینے کے لیے چین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ شنگھائی کارپوریشن آ رہی ہے، آپ اس میں آ کے بیچ میں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن قاضی صاحب جو واردات کر رہے ہیں، یہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے جو الیکشن آنے ہیں اس میں جب بریفنگ دی جائے امریکنز کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کملا ہیرس سے بتایا دیکھیں تحریک انصاف کے پاس تو یہ ووٹ ہی نہیں ہے، تو ہماری حال سے پہلے سے بنی ہوئی ہے پوری پارلیمنٹ، تو اس معاملے کو چلایا جائے کیونکہ الیکشن کالعدم کی 368 کی وہاں قرارداد پڑی ہوئی ہے. تو یہ معاملات وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی یہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہوں گے، احتجاج شروع ہوں گے، اس کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوگا، پورے پاکستان کی عوام نکلنا شروع ہوگی، اور اس کے بعد یہ معاملات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. اب کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک لیول جاتا ہے، اس پر یہ بھی میرے پاس خبریں آئی ہوئی ہیں کہ بہت سارے لوگ بلیک چینل سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اس سے بار بار بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 63 کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ، قاضی صاحب نے خود ہی غیبی مدد کر دی کہ اب وہ دباؤ نہیں بڑھا سکتے. اب وہ لوگوں کے پاس، ان کے پاس جا رہے تھے اور کچھ ان میں سے مصالحت اور مفاہمت کی بات کر رہے تھے، اب وہ بھی بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب دفعہ 804 عمران خان نے لگا دی ہے. حکومت نے تو دفعہ 144 روز لگائی ہوتی ہے نا، جب روز چیز لگ جائے تو اس کی ویلیو نہیں. اب یہ جو خان نے دفعہ 804 لگا دی ہے، اب پاکستانی اس کے اوپر چلنے پر تیار ہیں. اب معاملات کس طرف جائیں گے انشاءاللہ اس کی میں تفصیل آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. بہت ساری خبریں اس وقت آئی ہوئی ہیں، ان کی میں کچھ کنفرمیشن کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر ضرور کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.